بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 310 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، سنلقی، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الرعب، رعب، بما اشرکوا، بسبب ان کے شریک ٹھہرانے کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، ان چیزوں کو جو نہیں اتاری اس نے، بھی اس کی سلطانہ، کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، ہم عن قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ دوزخ، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، ہم کافروں کے دل میں رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، کافروں کا انجام دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم عن قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اس شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد کے بعد مشرکین مکہ مکرمہ کی طرف چلے، اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں شرمندگی محسوس ہوئی، اور وہ سب یہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ سارے ہی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ہی میدان جنگ سے نکلتے، اس طرح مسلمانوں کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ چنانچہ آپس میں وہ مشرکین کہنے لگے کہ اب واپس چلو تاکہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے دل میں رعب اور ہیبت ڈال دی، اور اس رعب اور ہیبت کی وجہ سے وہ وہیں سے مکے کی طرف واپس ہو گئے۔ اس دوران ایک دیہاتی کے ذریعے ان مشرکین نے یہ کہلا بھیجا کہ تم مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ بات عام کر دینا کہ مکے والے تم پر حملے کی زور و شور سے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مشرکوں کی اس چال بازی کی اطلاع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ علیہ السلام نے ان مشرکین کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا، مگر وہ مشرکین وہاں سے جا چکے تھے۔
مشرکوں پر جو رعب ڈالا گیا تھا اس کی وجہ سے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی دلیل اور سند اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا رعب اس شخص پر پڑتا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ جس دل میں کفر و شرک ہوتا ہے وہ دل رعب اور ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کفار و مشرکین کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور سب سے بھاری ظلم شرک ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور زندگی بھر توحید پر قائم رکھے اور اسی توحید پر ہماری موت واقع ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔